میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے کعبہ لے جائیے، میں یہ نہیں مان سکتا کہ عمران خان صاحب جب جرنیلوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے تھے ان کو جرنیلوں یا اسٹیبلشمنٹ کی حقیقت کا نہیں پتا تھا۔ جو عمران خان نے کی اور جو فاش اور بڑی غلطیاں عمران خان صاحب نے کی وہ جواد صاحب نے نہیں کی۔ خان صاحب جو ہے وہ جواد صاحب سے بہتر نہیں ہے سیاسی اور نظریاتی اعتبار سے۔ یہ دھرنے میں جا کے جو ہے نا وہ یونیفارم کے جرنیل سے ملاقاتیں نہیں کی ہوئی، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ سیاسی طور پر مجھے خان صاحب کے ساتھ کمپیئر کیا جائے۔ ان کے ساتھ اگر آپ کو کمپیئر کریں گے آپ کو بےزتی محسوس مجھے برا لگے گا۔ مجھے جو تکلیف زیادہ ہوتی ہے نا وہ یہ کہ جب آپ کو کوئی ٹاؤٹ یا اسٹیبلشمنٹ کا ہرکارہ یا مہرہ کہے تو پھر میں کہتا ہوں یار آپ کی تو تاریخ بھری ہوئی ہے، آپ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے۔ ہر آدمی کی طرح میں بھی فین ہوں عمران خان کا، ان کی جو محنت ہے اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو میں فین ہوں۔ لوگ کہیں گے دیکھو ڈر گیا منجی ٹھوکتی ہے نا، لیکن اچھا ہوا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی اس کو ذرا پازیٹیولی لیا۔ یار ان کی زندگی کے زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ پرسنل اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے اس کا ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی، اور میں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ کتنا آسان تھا، ہم بھی یوٹیوب کا چینل بنا لیتے عمران ریاض کی طرح، صدیق جان کی طرح، اور دیت تیرے کی جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے۔ جب نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے جیل میں تھے تو تنقید کرتے تھے ان کے اوپر، بلکہ خان صاحب نے تو ہاتھ پھیر کے کہا تھا نا کہ میں جیل سے ان کے اے سی اور ٹی وی نکلوا دوں گا۔ کہ اگر کوئی جیل میں ہے اور اپنے جرموں کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے، اس وجہ سے جیل میں ہے، اسٹیبلشمنٹ اس سے ناراض ہے۔ جو امیر زادے چیسن کالج والے اور اتفاق فاؤنڈری والے اور وزیر اعظم کا بیٹا اور وزیر اعظم کی بیٹی اور ٹیوانا، کھوسا، لغاری، مزاری، جتوئی، مخدوم، چودھری، سردار وڈیرا یہ قابض ہیں اقتدار کے اوپر۔ یہ خدا نے کوئی ان کو خاص رائٹ نہیں دیا اقتدار کا یا آپ کے اوپر حکومت کرنے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معافی مانگ لی عمران خان صاحب سے، جی ہاں، کیوں اس کی ضرورت آپ کو درپیش آئی؟ فیم میں کمی ہو گئی یا کچھ اور خطرہ محسوس ہو گیا؟ نہیں، اللہ کی بڑی عطا ہے، بڑی مہربانی ہے۔ یہ فیزز بہت سارے آتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں۔ میرا جو 20-21 سال کا کریئر ہے، لوگوں نے بڑی محبت بھی دی، تنقید کا فیز بھی آتا ہے، تو اس سے تو نہیں گھبراتے۔ لیکن ایک بات وہی میں نے ویڈیو میں بھی کہی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں غصے میں یا رد عمل میں یا اس نفرت کے ماحول میں، خود بھی اس جیسا تھوڑا سا وقتی طور پہ ہو کے، تو آپ کے نا بیک اینڈ پہ کہیں لاشعور میں اور ضمیر ایک ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے لڑائی میں یا جھگڑے میں یا ناراضگی میں یا مخالفت میں۔ اور وہ بات خان صاحب کے ذاتی زندگی کے فیصلوں کے حوالے سے تھی۔ میں نے اس میں ویڈیو میں بھی کہا کہ میں اور آپ، میں کوئی اوپر سے نازل تو نہیں ہوا نا، میں تو اسی زمین پہ رہنے والا ہوں، اسی ملک کا رہنے والا ہوں نا، تو اس ملک کے رہنے والے تقریباً ہر آدمی کی طرح میں بھی فین ہوں عمران خان کا۔ 92 کے ورلڈ کپ سے لے کر ان کی پرسنالٹی کا جو کرزما ہے، شوکت خانم جیسا جو انہوں نے شاندار کام کیا، نمل میں بہت، سیاست میں محنت بہت کی انہوں نے۔ سیاسی نظریات سے یا طرز عمل سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو محنت ہے اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں فین ہوں، فین ہونے کے ناطے ان کے وہ جو جن میں ذاتی فیصلوں کی بات کر رہا ہوں ان سے مجھے مایوسی بھی ہوتی ہے اور ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ پولیٹیکل ڈفرینس کی بات کر رہے ہو یا سیاسی اختلاف ہو تو اس میں وہ ذاتی ڈیسیژنز والی یا ذاتی فیصلوں والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے پوری دیانتداری سے، نہ کسی دباؤ کی وجہ سے، نہ کسی ڈر کی وجہ سے، نہ کسی خوف کی وجہ سے، نہ فیم اور کم زیادہ ہونے کی وجہ سے، اپنے ضمیر کو جواب دہ سمجھتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس پہ معذرت کرنی چاہیے، خان صاحب سے بھی، خان صاحب کی فیملی سے بھی، اور خان صاحب کے چاہنے والوں سے بھی۔ اور مجھے لگتا تھا کہ وہ عید کا دن اس سے بہتر موقع اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ میں واقعی رات گیا تو میں دیکھا یار بکرے بیچارے، ہم ان کو قربان کرتے ہیں لیکن ہم اس کا نتیجہ ہمیں مل کیا رہا ہے سوائے گوشت کھانے کے، اگر ہم کچھ سیکھ ہی نہیں رہے تو میں نے وہ پورا دن اس سوچ میں گزارا، اور پھر میں نے مجھے تھا کہ شاید نیگیٹو زیادہ ہوگا، لوگ کہیں گے دیکھو ڈر گیا منجی ٹھوکتی ہے نا، لیکن اچھا ہوا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی اس کو ذرا پازیٹیولی لیا، بہت اچھی بات تھی۔
آپ نے ساری زندگی لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے, لوگوں پہ جملے کسے ہیں ساری, یعنی تنقید سے بری بری زندگی ہے, کچھ آپ پر اور آپ کی لوگوں پر, صحیح ہے, ایسا اور جتنے بھی ظالم ہیں جو آپ کو نظر آئے آپ نے ان کو ایکسپوز کیا. پھر اندر وہ اسٹرانگ, جب آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے بعد اس کے بارے میں ہمدردیاں آ جانا یکدم سے, وہ کیوں؟ نہیں, بندہ ٹھیک نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ نے ایک ڈیسیجن لیا نا کہ عمران خان صاحب ٹھیک آدمی نہیں ہے, ان کے کوئی فیصلے ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں نا, دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک بات کہ عمران خان صاحب کے کچھ فیصلے ٹھیک نہیں ہیں, ان کے اوپر آپ نے اور تنقید کی. ایک یہ ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو نہیں, میں نے تو ابھی آپ سے کہا کہ بندہ تو ٹھیک ہے یار, بندہ تو اس کے ہم فین ہیں, فین رہے ہیں, اب بھی ہیں بہت ساری چیزوں کے. تو یہ کہنا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے خان, یہ تو نہیں, یہ میرے خیال زیادہ ایک بندے کے فیصلے کے خلاف فیصلوں سے ہاں اختلاف, جب اختلاف بن گیا. آپ نے مجھے ہی پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جب میرا مائنڈ یہ قبول کر لے کہ یہ بندہ کا فیصلہ غلط ہے یا اس کا ایکٹ غلط ہے, تو پھر اس کے خلاف میں کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہوئے گریز نہیں کرتا, اور نہ ہی سوچتا ہوں. تو پھر یہ سوچ صرف خان صاحب کے لیے اسپیسیفک کیوں نہ آئی؟ نہیں, اس سے پہلے میں نے کسی کی بھی جو ذاتی پرسنل لائف کے جو ان کے ڈیسیجنز تھے, جس طرح کی ان کی ذاتی زندگی تھی, میں نے کبھی کسی پر تنقید کی نہیں اس طرح کے معاملے میں. ہمارا جو پروگرام تھا نا سریام جٹ صاحب, اس میں بھی ہم نے میک شور کیا کہ ہم کبھی ایسے کسی ایشو پر پروگرام نہیں کریں گے یا کسی ایسے آدمی کو نہیں پکڑیں گے جو حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہو, یعنی کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہو جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. تو میں نے کبھی اس معاملے پہ کبھی بات نہیں کی, فریام کا پروگرام بھی نہیں کیا. یعنی فار ایگزامپل کہیں مرد اور خواتین بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ جو آئس کریم پارلر یا اس طرح کی چیزیں, یا گیسٹ ہاؤس میں کچھ, ہم نے گیسٹ ہاؤس پہ تب ریڈ کیا جب وہاں کسی نے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے تھے. ہم نے جسم فروشی کے اڈے پہ تب ریڈ کیا جب وہاں کوئی چھوٹی بچی اپنی مرضی کے بغیر زبردستی رکھی گئی تھی. تو ہم نے اس طرح کے, تو اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے سیاسی فیصلوں سے اختلاف, بہت سارے فیصلوں سے اختلاف, میں نے گنوا دیا آپ کو. ان کی کچھ جو اچیومنٹس ہیں ان پہ ان کو سلوٹ, اور میں آج نہیں کہہ رہا ہوں یہ, ہم نے تو, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے آج سے 2 برس پہلے کی ویڈیو, 1.5 برس پہلے کی ویڈیو, جب خان صاحب کی پولیٹیکل ڈیسیجنز پہ میں تنقید کرتا ہوں, ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ یار ان کی زندگی کے زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں پسند کرتا ہوں. اگر آپ ریشو دیکھیں نا تو اس میں زیادہ چیزیں وہ ہوں گی کہ جس میں خان صاحب کے معاملے میں میری خوشگمانی زیادہ ہے, یا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمائر کیا جانا چاہیے, اور پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اور وہ ہونے چاہیے. لیکن اس میں وہی بات کہ پرسنل اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا. مجھے اس کا ندامت بھی ہے, شرمندگی بھی, اور میں نے اس کا اظہار بھی کیا. آپ نے ابھی کہا کہ آپ ان کے فین ہیں, عمران خان بہت ساری چیزوں میں فین ہیں, اور ایک جگہ پہ میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں, آپ کہتے ہیں جب مجھے کوئی شخص عمران خان سے ملاتا ہے تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے, بےزتی فیل ہوتی ہے. ہاں جی, میں نے وہ اس میں کیٹیگوریکلی میں نے کہا کہ 2-3 باتیں ہیں. اب ایک تو وہ ذاتی والی بات کو نکال دیتے ہیں کیونکہ میں نے اس پہ معذرت کر لی. میں نے ان پہ سیاسی اور نظریاتی طور پہ کہا کہ اگر آپ کمپیئر کریں ان کو جواد احمد صاحب سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر وہ غلطیاں جو عمران خان نے کی, اور جو فاش اور بڑی غلطیاں عمران خان صاحب نے کی, وہ جواد صاحب نے نہیں کی. یعنی ایک ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا ہوا, یا جنرل باجوہ جیسے آدمی کو جمہوری اور سلجھا ہوا نہیں کہا ہوا, یا دھرنے میں جا کے جو ہے نا وہ یونیفارم کے جرنیل سے ملاقاتیں نہیں کی ہوئیں. تو اس میں بہت کیٹیگوریکلی میں نے کہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو جواد صاحب سے بہتر نہیں ہے سیاسی اور نظریاتی اعتبار سے. تو اسپیسیفک چیز کے علاوہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ سیاسی اور نظریاتی اختلاف اپنی جگہ, اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ سیاسی طور پر مجھے خان صاحب کے ساتھ کمپیئر کیا جائے. لیکن وہ بات کہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں, ان کا جو اورا ہے, ان کا جو امپیکٹ ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی ابھی بھی آپ دونوں باتوں پہ قائم ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ابھی بھی ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پہ خان صاحب کے طرز سیاست سے مجھے اختلاف ہے. ان کے ساتھ اگر آپ کو کمپیئر کریں گے آپ کو بےزتی محسوس مجھے برا لگے گا. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, مجھے کعبہ لے جائیے, میں یہ نہیں مان سکتا کہ عمران خان صاحب جب جرنیلوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے تھے ان کو جرنیلوں یا اسٹیبلشمنٹ کی حقیقت کا نہیں پتا تھا. میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دوسرا اختلاف جو عمران خان صاحب سے وہ یہ کہ خان صاحب نے انفارچونیٹلی کوئی ایک ایسا سسٹم یا کوئی ایک ایسا نظام سیاست میں اب تک نہیں بنایا کہ جو ان کے بغیر بھی چل سکتا ہے, ان کی پرسنالٹی کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہیں چیزیں. تو یہ 2 اختلافات. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور بات ہوگی جیسے میں خان صاحب سے مختلف یا مخالف نقطہ نظر رکھتا ہوں. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے ایک ٹویٹ میں کہا, اکتوبر 2025 میں شاید آپ نے وہ ٹویٹ کیا, یا 24 میں, ابھی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد, اگر کہیں گے تو آپ کو جی بتا دیجیے. آپ نے کہا کہ جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہو جاتی, میں جیل میں ہے وہ, میں ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد آپ نے یو ٹرن لیا اس بات سے. ویسے تو خان صاحب کے یو ٹرن مشہور تھے, ابھی میں نے رات سے آپ کو اسٹڈی کیا تو آپ کے بھی بہت سارے یو ٹرن ہیں, تو آپ نے ان کے اوپر تنقید در تنقید. اچھا, ایک تو یہ کہ مجھے نا
بڑی اپنے اوپر بھی شرمندگی اور شرمساری ہے. جب میں نے یہ خاص طور پہ معذرت والی ویڈیو بنائی تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار اقرار الحسن صاحب، اللہ نے اتنی عزت، اتنا آپ کو لوگوں کا پیار، دعائیں، سب کچھ، لیکن آپ اتنی آسانی سے سوشل میڈیا ٹرولز کے بہکاوے میں آ گئے کہ یعنی وہ آپ کی فیملی کو، آپ کی ماں کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے بچے کو ٹرول کرتے ہیں، شکار ہو گئے، اور آپ اس پہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں، جو کہ فیکچولی غلط نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کے اندر. تو مجھے نا خود پہ بھی ندامت ہوئی کہ یار اگر تو ایک کوئی انڈین کلپ میں دیکھ رہا تھا نا کہ چندی گڑھ میں بیٹھا ہوا کوئی چنٹو کچھ بھی لکھ رہا ہے اور آپ اس کے رد عمل کے طور پر اس کو کہہ رہے ہیں. نہیں، مجھے جو تکلیف زیادہ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی ٹاؤٹ یا اسٹیبلشمنٹ کا ہرکارہ یا مہرہ کہے تو پھر میں کہتا ہوں یار آپ کی تو تاریخ بھری ہوئی ہے، آپ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے، اور ہم تو اس زمانے میں ہم نے اب چاچا کچھ قربان نہیں کیا. کتنا آسان تھا، ہم بھی یوٹیوب کا چینل بنا لیتے عمران ریاض کی طرح، صدیق جان کی طرح، اور دیت تیرے کی جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے اور باجوہ ڈاکٹرائن کی تعریفیں کرتے، اور الٹیمیٹلی وہاں سے بھی ڈالر کماتے اور دفتر سے بھی جو ہے نا وہ نوکری مزید پکی رہتی. اور آپ ایک ایسے آدمی کو کہ جس نے زندگی میں کبھی کسی جرنیل کے حق میں کوئی بات نہ لکھی نہ کہی، اس کو صرف سیاسی اختلاف کی وجہ سے آپ کہہ دیں کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. تو مجھے اس پہ ذرا تکلیف ہوتی ہے. اور پھر مجھے تھا کہ میں ویڈیو کلپ دکھاتا تھا کہ بھائی جان یہ ٹاؤٹ اس کو کہتے ہیں جو باجوہ کی تعریفیں کرتا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ یار وہ غیر ضروری قسم کا رد عمل تھا اور اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا. تو اس میں آپ اپنی غلطی سمجھتے ہیں، جو میں اپنی کمزوری سمجھتا ہوں اس کو، جو آپ نے کمٹمنٹ کی اس سے آپ ہٹ گئے. نہیں ہاں بالکل. میں یعنی میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا، اور میں نے یہ جو معذرت والی ویڈیو تھی جج صاحب، میں نے اس میں بھی یہ کہا کہ یار میں کوشش کروں گا کہ خان صاحب پہ چونکہ وہ جیل میں ہے اور تنقید نہ کی جائے. اصول یہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی نے سیٹ کیا. پی ٹی آئی جب نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے جیل میں تھے تو تنقید کرتے تھے ان کے اوپر، بلکہ خان صاحب نے تو ہاتھ پھیر کے کہا تھا نا کہ میں جیل سے ان کے اے سی اور ٹی وی نکلوا دوں گا. تو پی ٹی آئی نے خود کوئی ایسا اصول طے نہیں کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یس اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی جیل میں ہے اور اپنے جرموں کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے، اس وجہ سے جیل میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے ناراض ہے یا اس وقت کی جو طاقتور اختیار جو ہے وہ ناراض ہے، مقتدرہ اس سے ناراض ہے، تو پھر آپ کو ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھنا چاہیے. اور میں اسے اپنی کمزوری سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹرولز کے رد عمل میں ذرا زیادہ ریئیکٹ کیا یا رد عمل دیا. میں اب بھی کوشش کروں گا کہ خان صاحب جب تک جیل میں میں کوشش کروں کہ اتنی تنقید نہ کی جائے ان کے اوپر. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خلفاً یہ کہتا ہوں میں کبھی سیاست میں نہیں آؤں. جی ایسا ہی ہے. اور آج آپ ایک سیاسی جماعت کھڑی کر رہے ہیں، وہ حلف آپ کا کدھر سٹینڈ کرتا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ہر جگہ یہ ویڈیو چلاتا ہوں تو میں یہاں بھی چلا دیتا ہوں. وہ پوری ویڈیو سن لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ اس میں میرے حلف کی کیا جو ہے نا خدا نخواستہ میں نے خلاف ورزی کی ہے. ایک سیکنڈ بس مجھے دیجیے، میں آئی ہوپ کہ وہ نکال لوں. اس میں یہ آئی ہوپ کہ چلے گا نا پورا. میں صرف آڈیو سنا دیتا ہوں، باقی اگر ختم کریں. اقرار الحسن کبھی بھی زندگی میں سیاست میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا، حلفاً نہیں آئے گا. بالکل سیاست میں آنے سے مراد یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن یا اس کی وضاحت ضروری ہے. کسی بھی عہدے کے لیے، کسی ایم این اے کی سیٹ کے لیے، کسی ایم پی اے کی سیٹ کے لیے، کسی سینیٹر، کسی وزیر، کسی بھی طرح سے ذاتی طور پر کسی عہدے کے لیے لڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یعنی جماعت ہو سکتی ہے جس میں آپ کنگ میکر ہو، کنگ نہ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. آ سکتے ہیں تو کس طرح آ سکتے ہیں سیاست؟ یہ میں نے کہا کسی منصب یا کسی عہدے. ٹھیک ہے جی، میں خود کسی منصب یا کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں گا. اور اس کی وضاحت، اور یہ جو آپ کا کلپ چبھی چل رہا ہے، ایمانداری کی بات ہے، ہم نے بہت جگہ یہ ڈھونڈا، وہ آدھا ہی چل رہا ہے. ہمیں یہ مل رہا ہے کہ جہاں تک آپ خلف، یہی پی ٹی آئی کے دوستوں کا بھی یہ تو پرابلم ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ حلفاً سیاست میں کبھی نہیں آئے گا. پھر میں نے آگے اس کی وضاحت کی کہ سیاست سے مطلب میں کبھی خود کوئی عہدہ نہیں لوں گا، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، کسی سیٹ کا امیدوار نہیں ہوں گا. اور میں آج بھی یہی بات کہہ رہا ہوں بار بار کہ میں خود زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا. اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے میرا کوئی مفاد نہ آج وابستہ ہے اس تحریک سے، نہ آئندہ وابستہ ہوگا. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی سیاست تو ہے نا کہ عملی طور پر آپ سٹرگل یا جد و جہد کریں کسی منصب تک پہنچنے کی، سو دیٹ آپ کوئی تبدیلی لے کر آ سکیں، تو میں تو یہ نہیں کر رہا. میں تو شعوری طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر پاکستان کے مڈل کلاس کے لوگوں کو، پاکستان کے غریب لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اقتدار پر آپ کا بھی حق ہے. یہ 78 سال سے جو امیر زادے ایچیسن کالج والے اور اتفاق فاؤنڈری والے اور وزیر اعظم کا بیٹا اور وزیر اعظم کی بیٹی اور ٹیوانا، کھوسا، لغاری، مزاری، جتوئی، مخدوم، چودھری، سردار وڈیرا، یہ قابض ہیں اقتدار کے اوپر. یہ خدا نے کوئی ان کو خاص رائٹ نہیں دیا اقتدار کا یا آپ کے اوپر حکومت کرنے کا. تو پاکستان کی مڈل کلاس بھی اقتدار میں آنے کی ایفرٹ کرے، اپنی ایک پارٹی بنائے، اور وہ پارٹی اقرار الحسن سمیت کسی کی ملکیت نہ ہو.
وہ پبلک کی ملکیت ہو, عوام کی ملکیت ہو, کارکنان کی ملکیت ہو, اور لوگوں میں سے جو بیسٹ لوگ ہوں وہ میرٹ اور انٹرنل الیکشن کے ذریعے اوپر آئیں, پارٹی کے چیئرمین بنے, وزیر اعظم بنے اور اس ملک کو سرو کریں. تو یہی بات میں آج کہہ رہا ہوں, یہی بات 2019 میں کہہ رہا تھا, اور یہی بات مرتے دم تک کہتا رہوں گا. یہ جو ہے اس پارٹی میں کوئی بھی آپ کی فیملی کا فرد, آپ کا بیٹا, آپ کی وائف, آپ کا چچے کا بیٹا, تائے کا بیٹا, کوئی بھی چیئرمین کی سیٹ پہ نہیں آئے گا؟ نہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیں نا, یہ تو میں اپنے چچا کے بیٹے کا آئینی اور قانونی حق کیسے مار سکتا ہوں, یا میں اپنے کسی کزن کا یا پھوپھو کے بچے کا کیسے یہ رائٹ اور قانونی حق مار سکتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پارٹی بنائیں, اس پارٹی میں میرٹ کا اور انٹرنل الیکشن کا ایک سسٹم بنا لیں, اس میرٹ کے اوپر ABCXYZ کوئی بھی پورا اترتا ہو, اور انٹرنل الیکشن لڑکے یونین کاؤنسل سے تحصیل, تحصیل سے ڈسٹرکٹ, ڈسٹرکٹ سے ڈویژن, ڈویژن سے صوبہ, اور صوبے سے مرکز میں اگر وہ عہدہ لے سکتا ہے تو فابہا اس کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے, لیکن اس سسٹم کے تھرو گزر کرائے, اقرار الرسم نہ اس کو لگائے. تو مجھے آج کی حد تک تو میری فیملی ہے, میرا بیٹا ہے, میری وائفز ہیں, ان کی حد تک تو میں ابھی آپ کو, وہ کہتے بھی ہیں, کبھی مذاق میں بھی کہتے ہیں, تو میں ان کو سختی سے اس بات سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ میں کسی کا یہ آئینی اور قانونی حق جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا کہ کوئی اور بھی نہیں آئے گا جو اس میرٹ پر پورا اترے, جو اس پر میں جی. اب اقرار الحسن کا بیٹا ہے, اس سے اچھا کون اس میرٹ پہ اترے گا اس جماعت کے لیے جس کو اقرار آغاز کر رہے ہیں؟ اگر اقرار الحسن کا کزن ہے, ان کا خون ہے, نہیں, میرٹ سے بہتر کون ہے؟ کیسے میرٹ پہ کیسے وہ پورا اتر سکتے ہیں؟ جو لوگ میرٹ ہے کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم ایک پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سسٹم بنا رہے ہیں کہ یونین کاؤنسل کا پہلا الیکشن صرف وہ آدمی لڑ سکے گا جس نے ایک سرٹن پوائنٹس کا مائل سٹون اچیو کیا ہوگا. وہ پوائنٹس کیسے ملیں گے آپ کو؟ وہ پوائنٹس ہیں آپ کی تعلیم کی بنیاد پر, آپ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے, ہمارا AI کا سسٹم اس کو ویریفائی کر کے آپ کو پوائنٹس دے گا. PhD والے کے زیادہ پوائنٹس ہیں, ماسٹرز والے کے اس سے کم ہیں, بیچلرز والے کے اس سے کم ہیں, مڈل والے کے, میٹرک والے کے اس اعتبار سے. دوسرا, وہ کتنے ممبر بنا رہا ہے, جتنے ممبر وہ بنائے گا, جس طرح آپ کا فون روزانہ یہ جج کر رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کتنے قدم آج چلے ہیں, کتنی کیلریز برن کی ہیں, کتنی سٹیئرز اور سٹیپس آپ نے کیے ہیں, اسی طرح سے وہ یہ طے کر رہا ہوگا کہ آپ نے آج کتنے ممبر بنائے ہیں, آپ نے فیس بک پہ کتنی پوسٹیں کی ہیں عوام راج کے لیے, آپ نے ٹویٹر پہ کتنی ٹویٹس کی ہیں, کتنے کامنٹس کیے ہیں, ہر چیز نوٹ ہو رہی ہوگی. جی ایفرٹ, آپ نے کتنے ممبرشپ کیمپ لگائے ہیں, آپ نے کتنی ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ہے, آپ نے کتنے جلسوں میں, سیمینارز میں, میٹنگز میں شرکت کی ہے, ہر چیز QR کوڈ سکین ہو رہا ہوگا اور اس کی بنیاد پر پوائنٹس مل رہے ہوں گے. تو اگر کوئی یہ اتنا محنت کر کے کہ وہ ممبر بھی بنا رہا ہے, ممبرشپ کیمپس بھی لگا رہا ہے, ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کر رہا ہے, میٹنگز میں بھی جا رہا ہے, جلسوں میں, کنونشنز میں شرکت بھی کر رہا ہے, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ پوسٹیں بھی کر رہا ہے, کامنٹس, ریپلائز, وہ سب چیزیں اس کی, اور تعلیم بھی اس کی بہتر ہے. پھر اس کا وہ جو CNIC ہے وہ ہم نے کریکٹرز والے سسٹم سے, پولیس والے سے لنک کیا کہ اس پہ کتنی FIRs ہیں, کتنی میں کنوکٹڈ ہے, کتنی میں اس کی بیل ہوئی ہے, کتنی میں مدعی ہے, کتنی ملزم ہے. تو وہ پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نظام اس کا ایک سکور یا ایک پوائنٹ یا گریڈ یا رینکنگ دے گا. اس رینکنگ والا بندہ ہی صرف یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑ سکے گا. پھر وہ الیکشن لڑ کے آئے گا تحصیل میں, تحصیل کے لیے اس کی رینکنگ اور زیادہ چاہیے ہوگی. اب جو پہلے 1000 پوائنٹ والا تھا, اب وہ 1500 پوائنٹ والا ہی تحصیل کا الیکشن لڑ سکتا ہے. پھر جو ڈسٹرکٹ والا ہے وہ 5000 پوائنٹس والا ہی لڑ سکتا ہے. تو بھائی اگر اتنے کڑے سسٹم میں سے کوئی گزر کے آ سکتا ہے تو فابہا اس کو آ جانا چاہیے. آپ اس کی کوئی سپورٹ نہیں کریں گے, کر ہی نہیں سکتا نا سر. اس نظام میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے, اس میں کیسے ممکن ہے کہ اقرار الحسن کسی کی بھی سپورٹ کرے؟ تو میں پاس مین پاور موجود ہے اس شخص کے, یعنی میں آپ کے بیٹے سے مثال لے لیتا ہوں, اللہ اس کی عمر دراز کرے اور بہت ساری کامیابی. اس کا ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, وہ تو بیٹا فٹ بال کر رہا ہے. میں تو ایک اصول کی بات پر آپ سے بحث کر رہا ہوں کہ میں کسی اور کا رائٹ ختم نہیں کر سکتا, میں اپنی گارنٹی دے سکتا ہوں اور میں دے رہا ہوں آپ کو. ان فیوچر آپ کسی کو اب اس کے اور نہیں کر رہے, یعنی میری فیملی سے کوئی نہیں آئے گا؟ جی میری فیملی کی حد تک آج تو میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ ایسا کوئی پلان ہے, نہ کوئی ایسی چیز ذہن میں ہے, لیکن میں ایک اصول کی بنیاد پر کہ میں کسی بھی دوسرے کا آئینی, قانونی اور اخلاقی حق میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ وہ یہ نہیں کرے گا. بھائی فار ایگزامپل میری تیسری نسل میں سے کوئی آ کے کہتا ہے کہ جناب میں نے اس میرٹ پہ سے گزرتے ہوئے میں نے پارٹی کے چیئرمین تک پہنچنا ہے یا وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کے لیے لڑنا ہے, تو بھائی وہ میرٹ کا سسٹم موجود ہے, اور اس میرٹ پر اگر وہ پورا اترتا ہے تو فابہا. بالکل ٹھیک. اس کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ایک اور آپ کا یو ٹرن جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا, بہت ساری مجھے آفرز ہوئیں ملاقات کے لیے. آپ کا ایک ٹویٹ ہے, لیکن میں نے وہاں پہ, کیونکہ میں ایک سماجی پروگرام کرتا ہوں, سیاسی نہیں, تو میں نے معذرت کر لی. اس کے ثبوت اور ایویڈنس موجود ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بلایا گیا. یہ 2022 میں آپ یہ ٹویٹ, مجھے اب ایگزیکٹلی سچی بات ہے وہ یاد نہیں, مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی ایسی بات کی. اب فور تنافر ہوگا, اگر ہاں نکال دیں تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. یہ آپ نے کیا ہے 10 دسمبر 2022. پڑھ دیجیے. یہ آپ نے لکھا ہے, میں سیاسی نہیں سماجی پروگرام کرتا ہوں, اس لیے اپنے کیریئر میں کسی سیاسی لیڈر سے نہیں ملا.
خان صاحب سے ملاقات کروانے کا بھی کہا گیا جس کے گواہ اور ثبوت موجود ہیں، لیکن ان سے ملنا میرا کام ہی نہیں، سو معذرت کر لی، بس دعا ہے خان صاحب اگلے انٹرویو کے لیے وینا ملک کا انتخاب نہ کر لیں۔ اچھا نہیں، ملاقات کا تو خیر یہ ہمارا ایک پروگرام ضرور تھا 2011 کے جلسے سے پہلے، تو تھا کہ ہم ان کو بطور گیسٹ لے سکتے ہیں، تو میں نے اس پہ معذرت کری تھی بیکاز وہی بات کہ ہمارے پروگرام کی نوعیت پولیٹیکل نہیں تھی، ہم عام طور پر سوشل ایشوز کے اوپر پروگرام کرتے تھے۔ تو اب کیا اس میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ سوال کیا تھا؟ سوال میں یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں نے پروگرام کا تناظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروگرام میں تھا، چونکہ میں پولیٹیکل شو ہی نہیں کرتا اس لیے پھر ہم نے معذرت کر لی تھی اس میں۔ ابھی آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں خان صاحب کو جا کر ملوں۔ میں نے ابھی یہ کہا، اپنی جو ویڈیو تھی میری معذرت والی، اس میں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر باہر تشریف لائیں، آپ نے کہا میں جیل میں جا کے میری خواہش ہے کہ وہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ ان سے، میں نے تمہیں کہا میں جا کے مل کے ان سے ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان پہ ان کو سیلوٹ کریں کہ آپ نے یہ کام اس قوم اور اس ملک کے لیے بہت اچھے کیے، اور ان سے درخواست کریں کہ اب اس ملک کے نوجوانوں کو آگے لانے کا کوئی نظام بناتے ہیں، کوئی سسٹم بناتے ہیں، جو مجھے یاد ہے جس سوال کے جواب میں نے یہ بات کی تھی۔ بلکہ جو معذرت والی ویڈیو ہے اس میں بھی میں نے یہ کہا کہ خان صاحب سے وہ جب باہر آئیں تو میری خواہش ہوگی کہ میں مل کے بھی ان سے معذرت کروں، جو ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو مجھ سے سرزد ہوئی۔ تو وہ ایک بالکل مختلف تناظر ہے، وہ تو ایک پروگرام تھا، چونکہ میرا پروگرام کی نوعیت سماجی یا سوشل ایشوز کی تھی تو اس پہ میں نے معذرت کر لی تھی۔ وہ ہماری ٹیم ابھی بھی آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ذاتی طور پہ بھی ان سے کنیکٹ کروا دوں گا کہ وہ میں نے کہا تھا کہ نہیں، خان صاحب کے ساتھ شو نہیں کرنا، ہم نے کیوں کرنا ہے؟ ہم تو پروگرام کی نوعیت اور ہے نا، جعلی عامل اور فوڈ ایڈلٹریشن اور جسم فروشی کے اڈے اور وغیرہ وغیرہ، تو اس میں خان صاحب غیر پروگرام فارمیٹ میں فٹ نہیں ہوتے تھے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہی آگے میرے پاس اسی طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی آپ کی خواہش ہے خان صاحب سے جیل میں جا کے ملنے کی اگر موقع میں بالکل ضرور میری خواہش ہوگی، بلکہ میں چاہوں گا جا کے ان کے نا کندھے شندے دبا کے خان صاحب کو تھوڑا سا یہاں سے ریلیکس کر کے خان صاحب کو کہیں کہ یار تہاڈی مہربانی ہے، نہیں انہوں نے بڑی خدمت کی اس قوم کی، تھوڑی سی خدمت ہم بھی کر دیں گے تو کوئی نہیں، لیکن ان کو مجھے لگتا ہے ذرا تھوڑا سا ریلیکس کر کے میرا یہ خیال ہے ان کو یہ بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب دو آپشنز ہوں۔ اگر ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اسی طرح سے جیل میں رہیں اور ایک فائٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے چلتی رہے آپ کی، ایک آپشن یہ ہے یا یہ تھا کہ سم ہاؤ آپ لڑائی کو اس حد تک نہ لے کے جاتے، کوشش کرتے سسٹم میں رہنے کی، کوشش کرتے ایک مرتبہ پھر کوئی الیکشن مل جاتا اور اس حد تک ایکسٹریم دھاندلی نہ کرتا یہ نظام آپ کے خلاف، کیونکہ لڑائی آپ اس حد تک نہ لے کے گئے ہوتے، اور سم ہاؤ پھر موقع مل جاتا آپ کو باہر رہ کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا، حکومت میں زیادہ امپیکٹ رکھنے کا، تو اس صورت میں آپ زیادہ سرو کر سکتے تھے پاکستان کو، یا آج آپ زیادہ سرو کر رہے ہیں پاکستان کو۔ دیکھیں اگر تو یہ کوئی کہنا کہ خان صاحب نے دلیری کا، بہادری کا مظاہرہ کیا ہے تو اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، مگر اس دلیری اور بہادری سے پاکستانیوں کا کیا بھلا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ بھٹو صاحب نے بھی بہت دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، پھانسی لگ گئے تھے، اس سے زیادہ دلیری کون دکھا سکتا ہے؟ لیکن اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا؟ کیا جمہوریت ایک انچ بھی آگے بڑھی؟ آج 50 سال بعد ہم اسی بحث پہ کھڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ، جرنیل، نظام، وہیں پہ کھڑے ہیں نا۔ تو کیا بھٹو کی قربانی سے کوئی فائدہ ہوا؟ میرا خیال ہے نہیں۔ عمران خان صاحب کی قربانی سے کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ یہ ضرور ہوگا کہ خان صاحب بہت لیجنڈ بن جائیں گے، خان صاحب کو ہم بہت اچھے سے یاد کریں گے، بھٹو سے بڑا شاید مزار بن جائے، اللہ ان کو صحت اور زندگی دے، لیکن یہ کہ اس مزار کا اس قوم نے کیا کرنا ہے؟ خان صاحب سسٹم میں رہ کر زیادہ بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتے تھے، تو یہ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا میں ان سے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے ایک اور وعدہ کر رکھا ہے ٹویٹ میں ہی کہ آپ خان صاحب کی آزادی کے لیے اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے۔ آپ نے ابھی تک کیا کوششیں کی ہیں ان 3 سالوں میں؟ نہیں دیکھیں، آپ نا اگر کسی ایک دیوار میں مکہ ماریں اور آپ کو یقین ہو کہ مکہ مارنے سے دیوار گر نہیں سکتی، تو کیا مکہ مارنا چاہیے؟ نہیں مارنا چاہیے، آپ کے اپنے ہاتھ کا نقصان ہوگا، بے وقوفی ہے، بے وقوفی والی بات ہے، یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو آپ مجھ سے توقع کریں کہ آج ہم تحریک چلا رہے ہیں، 2-3-4 لاکھ لوگ ساتھ نکالنے اور کر کے، اور وہ بھی ظاہر اس میں سے کتنے لوگ باہر آتے ہیں، کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر ہی نہیں ہے، ہم کہیں جی ہم 4 دوڑیں گے اڈیالہ سے اور خان صاحب کو رہا کروائیں گے، تو خان صاحب کے کروڑوں فالوورز وہ نہیں کروا پا رہے، تو ہم کیسے کروائیں گے؟ سوال یہ ہے، میں آپ کو آج جو حلف دے سکتا ہوں عادل صاحب، وہ حلف یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے، کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں، کسی کی خوشامد کے لیے نہیں، میں پوری دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے، اور مجھے جب موقع ملے گا کچھ بھی ایسا کرنے کا کہ جس کے نتیجے میں مجھے پتا ہوگا کہ یار 5% بھی فرق پڑ سکتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں وہ ضرور کروں گا۔ ابھی تک میں ٹویٹ پہ مجھ سے پوچھ لیجئے، انٹرویو میں پوچھ لیجئے، میں بارہا ببانگے دول یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب، اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے
آپ کے اڈیالہ کے باہر دھرنا دینے سے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں؟ رب کعبہ کی قسم میں ساری زندگی دھرنا دینے کے لیے تیار ہوں، اگر مجھے پتا ہو کہ اس سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی ہے. ساری زندگی دینے کے لیے تیار. جی بھائی، میں اس اصول کی بنیاد پر کہ کسی بھی سیاسی شخص کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. کل اگر یہ ہوا تھا تو بھی غلط ہوا تھا، آج اگر یہ ہو رہا ہے تو بھی غلط ہو رہا ہے. اگر اس کو ہم کنڈیم نہیں کریں گے اور اس کا راستہ نہیں روکیں گے تو کل پھر کسی اور کے ساتھ ہی ہوگا. عوام راستہ تحریک کے لوگوں کے ساتھ کل کوئی ہوگا. اس سلسلے کو روکنا پڑے گا. تو اس لیے نہیں کہ میں خدا نخواستہ پی ٹی آئی کے دوستوں کی ہمدردی چاہتا ہوں، اس لیے نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بات سن کے کوئی عوام راج میں نہ آئے. عوام راج میں جس نے آنا ہے وہ اپنے نظریے کو سوچ کر، مڈل کلاس کے اقتدار کو، پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر میرٹ، جمہوریت کی بنیاد اور ہمارے نظریے کی بنیاد پر، بیانیے کی بنیاد پر آئے. یہ سن کر کے اقرار الحسن عمران خان صاحب کی رہائی چاہتا ہے، اس وجہ سے کوئی نہ آئے عوام راج تحریک میں. لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ میں پورے صدقے دل سے سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. اور یہ کہ جب مجھے اللہ نے کوئی موقع دیا کہ میں کوئی فرق پیدا کر سکا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ان کی جو قید تنہائی ہے اس کو ختم کروانے کے لیے، ملاقاتوں کے سلسلے کو بحال کرنے کے لیے، اگر کبھی میری کوئی اوقات یا کوئی حیثیت ہوئی میں اس سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کروں گا. بالکل ٹھیک. اقرار صاحب، اسی میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے ایک جم کی ویڈیو شیئر کی اور اس کے اوپر بھی تنازع بن گیا کہ پلیٹس نہیں تھی شاید آپ نے لگائی ہوئی. جی 2 پلیٹس تھیں اس میں. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے بڑا انجوائے کیا، اس تنقید کو. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو کیوں 2 پلیٹس لگائی نہیں؟ اچھا وہ نا میں آپ کو کہتا ہوں کیا کہتے ہیں، کیبل فلائی چیسٹ. یوٹیوب کریں ذرا، اس پہ نا بہت سارے، جب تک میں نے وہ ویڈیو بنائی تب تک مجھے نہیں پتا تھا. میں ویڈیو بنا کے گیا تو میرے ٹرینر نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. اس میں 3-4 پلیٹس جو ہے نا وہ بہت ہیوی پلیٹس سمجھی جاتی ہیں کہ وہ جو پوزیشن ہے اٹ سیلف اگر آپ ویسے بھی کریں نا، یعنی بغیر ویٹس کے بھی کریں گے نا تو ذرا مشکل ہے، آپ کو اندازہ ہوگا یہ شولڈر جو ہے نا، تو دیٹ از اے ڈیفیکلٹ پوزیشن. اور وہ پوزیشن ویٹ کے لیے نہیں ہے، وہ اس جیسچر یا اس کیا کہیں گے اس کو، اس اینگل کے لیے ہے کہ جس میں آپ نے اپنے مسل کو بلڈ کرنا ہوتا ہے. تو جم میں ہمیشہ ویٹ اٹھانا جو ہے وہ نہیں امپورٹنٹ ہوتا. ایٹ ٹائمز آپ کے ڈفرینٹ اینگلز اور ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں وہ بھی اسٹرینتھن کرتی ہیں آپ کے مسل کو. تو مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ اتنا ہی ہوتا ہے، زیادہ 3 یا 4 پلیٹیں ہوتی ہیں جو بہت کوئی، یعنی اگر آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے کیبل فلائی چیسٹ لکھیں تو جو جنہوں نے بلڈ کی ہوئی اپنی باڈی وہ بھی 3-4 پلیٹ سے زیادہ نہیں لگا رہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو جم کا جو جنون اور شوق ابھی آیا ہے نہیں تو 1.5-2 مہینے میں مڈ رمضان سے شروع کیا. میں نے مڈ رمضان ویڈیو اس دن شیئر کی. نہیں، وہ جو ویڈیو تھی نا وہ میں نے پوسٹ نہیں کی، وہ ہمارے جو ٹرینر ہیں وہ ڈفرینٹ اوکیزن پہ ویڈیوز لیتے رہتے ہیں اور پوسٹ کرتے رہتے ہیں. ذرا میں ان کو، مجھے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ نہ لگائیں، لیکن میں نے کبھی کسی پلیٹ فارم پہ بعد میں کی، اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی ویڈیو جم کی نہیں لگائی. آج پھر گنو پلیٹاں گننے، تو میں جم ٹھیک کر رہا ہوں. مطلب مراد ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا، 6 پیک ایپس بنانا نہیں اس کی ضرورت ہی ہے. آپ اچھا فیل کرتے ہیں، آپ فریش رہتے ہیں، آپ کی باڈی آپ کے میرا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا. باڈی اچھی کرنی ہے. نہیں باڈی، جم کا تعلق ہمیشہ مسلز یا وہ مسٹر پاکستان بننے سے نہیں ہوتا. جم آپ کی ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، روزانہ آپ کے مسلز بیٹر ہوتے ہیں، تھوڑا سا آپ ریلیف فیل کرتے ہیں، مینٹل اس کا بہت پازیٹیو اثر ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک شخص کو، بلکہ اس پلیٹ فارم سے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا. میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی بھی تھی اپنے ویٹ لاس کی پوری جرنی کی، وہ یوٹیوب پہ موجود بھی ہے. تو اس میں بھی میں نے پاکستان کے سارے دوستوں سے اور لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ایکسرسائز اور ورزش بہت ضروری ہے زندگی میں. بلکہ جیسا میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ جو میں نے پورا میرٹ کا سسٹم آپ کو بتایا نا عوام راج تحریک میں، کہ تعلیم، کارکردگی، ممبرشپ، کیمپس، ڈور ٹو ڈور کیمپین، میٹنگز میں اٹینڈنس اور ساری چیزیں، میرا بس چلے تو میں اس کے اندر لٹرلی کچھ ایسا بھی ایڈ کر دوں کہ جو لوگ زیادہ ایکسرسائز کر رہے ہوں یا زیادہ فٹ ہوں فزیکلی، جو کہ فزیکلی فٹ ہوں گے تو ہم مینٹلی فٹ ہوں گے اور بہتر ڈیسیژنز لے سکیں گے تحریک کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. تو ہم اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی کچھ نہ کچھ ایڈ کریں تاکہ لوگ آئیں اس طرف، واک کریں روزانہ کی بنیاد پر، جم جائیں، ایکسرسائز کریں، کچھ ہلکی پھلکی ورزش کریں. بالکل ٹھیک. اقرار بھائی کتنی عمر ہو چکی ہے آپ کی؟ ایگزیکٹ آج کیا تاریخ ہے؟ 29 مئی کو، جی پرسوں میں 42 سال کا ہو گیا ہوں. اچھا، آپ کی بھی 29 مئی ہے؟ ہاں جی. میرے استاد ان کی بھی 29 مئی ہے. کیا بات ہے. اچھا 42 سال کا. 42 سالوں میں ہوش آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے سن میں آپ کو آ گیا تھا جس میں آپ کو بھی آپ وہ باتیں یاد ہوں؟ پتہ نہیں. ابھی میں کل ایک سن رہا تھا گانا، وہ کیا گانا ہے، کبوتر جا جا جا، جو فلم ہے اس میں ایک اور بھی ہے نا، دل دیوانہ بن سجنا کے. تو کسی ریل میں وہ لگا تو میں نے کہا یار یہ تو مجھے کریم پارک میں ہمارے نانا کا گھر ہوتا تھا، تو وہاں پہ
مجھے فوراً سے اس کی بیٹھک اور وہ جو ہمارے ماموں ڈیک پہ چلاتے ہوتے تھے اور وہ کریم پارک کی گلیاں وہ سب ریکال ہو گئی. تو پھر میں نے اس کو گوگل کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ 1989 میں وہ فلم آئی تھی اور ظاہر اسی زمانے میں سال 1.5-2 سال میں وہ گانے بجتے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ 5-6 سال کی 84 کی میری پیدائش ہے. اس کو ہم 10 سال پہ لے جاتے ہیں. 10 سال سے آپ کو تھوڑی سی ہاؤ ناؤ زمانے کی آ گئی ہوگی. پچھلے 32 سال میں مجھے کوئی ایک ایسی گورنمنٹ کا نام بتائیں جو آرمی کے انفلوئنس کے بغیر آئی ہو, جو کہ آپ ایک تنقید کا پہلو رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جرنیلوں سے گٹھ جوڑ کیا. ایسا تو پھر کیا فرق ہوا عمران خان میں اور باقیوں میں؟ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں آئی تھی تو عمران خان کی بھی نہیں آئی تو پھر فرق کیا ہو جائے؟ وہ سارے پھر ایک جیسے ہیں. یہی تو آرگومنٹ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں, یہ تو ایک واضح ہے جو حقیقت ہے. نہیں ہے یہ حقیقت, نہیں ہے یہ حقیقت. اب مجھے گزارش کرنے دیجیے گا. ہمارا پی ٹی آئی کے دوستوں نے ابھی ایک نیریٹو بنا دی ہے اور جس سے بہت مایوسی پیدا ہو رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہے گی جتا دے گی اور جس کو چاہے گی ہرا دے گی. کسی حد تک بات ٹھیک ہے 2018 اور 2024 میں میں نے یہی دیکھا ہے. لیکن میں کہتا ہوں گوگل کیجئے 1970 کا الیکشن, گوگل کیجئے 1993 کا الیکشن, گوگل کیجئے 1997 کا الیکشن, 2008 کا الیکشن, 2013 کا الیکشن. ان الیکشنز میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ڈائریکٹ دھاندلی کا لینا دینا نظر نہیں آئے گا. کسی مورخ سے پوچھ لیں, کسی صحافی سے ڈسکس کر لیں, کوئی ریفرنس نکال لیں, کوئی کتاب اٹھا کے لے آئیں, کوئی آرٹیکل لے آئیں کہ جو الیکشنز میں نے آپ کو بتائے ان میں اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں ہوتی تھیں, لیکن اپنا آپس کا گلی میں جو نا ڈنڈا پھوٹا ہو گیا, فلانے ایم پی نے فلانے کے جو نا وہ اٹھوا دیے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جو منظم اور آرگنائزڈ دھاندلی میں مداخلت ہے نا, جس طرح 2018 اور 2024 میں ہوئی, اس کی ایگزامپل آپ کو 2008 میں نہیں ملتی, اس کی ایگزامپل آپ کو 2013 میں نہیں ملتی. خان صاحب نے الزام لگایا تھا 35 پنکچر کا 2013 میں, لیکن خود ہی کہہ دیا کہ نہیں وہ ایک سیاسی بیان تھا. پھر 1993, 1997, 1970. تو ایسا نہیں ہے عادل صاحب کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے مداخلت کرتی ہے. اسپیس ملتا ہے پولیٹیکل پارٹیوں کو, اسپیس ملتا ہے سیاسی لوگوں کو. مجھے یقین آئندہ بھی ملے گا. ہمیں تیاری کرنی چاہیے. دیکھیں, نہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے بالکل ہی پیروں میں بیٹھ جائیں جیسے عمران خان صاحب بیٹھے تھے, اور نہ ہی بالکل ان کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیں جیسے ابھی عمران خان صاحب دے رہے ہیں. ایک درمیان کا راستہ اپنائیں. ادارے کے مقابلے میں جب آپ ادارہ بنائیں گے نا تو اعتدال سے کام لیں گے, نہ بالکل لیٹ جائیں گے, نہ بالکل گنڈاسا اٹھا کے گالیاں دیں گے. درمیان کا ایک راستہ نکالنا ہے, آہستہ آہستہ اپنی. اور میں نے دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ میرے ساتھ لڑائی کریں تو میں آپ کو اپنی کم طاقت کے ساتھ چھیڑوں تو آپ ماریں گے, مجھے گھسیں گے اندر. پھر میں آپ کو اپنی کم طاقت کے ساتھ چھیڑوں, پھر آپ مجھے ماریں گے اور پھر مزید اندر گھسیں گے. اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے. مجھے اپنی طاقت کا ریئلائزیشن ہونی چاہیے اور مجھے اپنی اسٹرینتھ کو آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے, تاکہ میں آپ سے بیٹھ کے بات کر کے آپ سے میں بات کروں گا نا کہ یار ڈاکٹر صاحب اتنا تو آپ کر رہے ہیں یار, یہ تو مہربانی کریں نا, یہ تو ذرا اسپیس دیں ہمیں. تو میرے خیال گفتگو سے, اعتدال سے, نہ ان کے بالکل قدموں میں بیٹھ جائیں, نہ بالکل ان سے لڑائی لڑیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں لڑائی نہیں لڑ سکتے آپ اسٹیبلشمنٹ سے. صحیح بات ہے. اگر بھٹو نہیں جیت سکانا, اگر عمران خان نہیں جیت پا رہا نا, اتنے پاپولر لوگ نہیں جیت پا رہے, تو پھر آپ اور میں کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں. ان کی بندوق کے مقابلے میں آپ بندوق نہیں اٹھا سکتے. ان کے پاس توپیں ہیں, ٹینک ہیں, فائٹر جیٹس ہیں. آپ طالبان یا BLA بن کے دہشت گردی کر کے نہیں لڑنا چاہیں گے ان سے. آپ بنگلہ دیشی مکتی باہنی کی طرح انڈیا کی فوج کو بھی نہیں بلانا چاہیں گے کہ یار آئیں اور ان سے لڑ کے ہمیں آزادی دلوائیں. ان میں سے جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے وہ طریقہ بتائیں کہ کیسے لڑنا ہے ان سے. تو پھر لڑائی سے بہت بہتر ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں ایک اپنا عوامی جمہوری ادارہ بنانے کی کوشش کریں. بھائی نظام کو ہرانا ہے نا, تو نظام کو ایک آدمی تو نہیں ہرا سکتا. کبھی آپ بھٹو کو لاتے ہیں نظام کو ہرانے کے لیے, کبھی آپ عمران خان کو لاتے ہیں نظام کو ہرانے کے لیے, کبھی نواز شریف کی لڑائی لڑتے ہیں نظام کو. نظام کے مقابلے میں نظام بنائیں. سسٹم کو شکست دینی ہے تو اپنا تو کوئی سسٹم بناؤ نا. آپ ایک آدمی سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہم اس کے پیچھے جیوے کے نعرے ماریں گے اور وہ سسٹم کو ہرا دے گا. ہو نہیں سکتا. سسٹم کے اگینسٹ, سسٹم کے متوازی, سسٹم کے متبادل آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا. اور عوام راج تحریک کو سسٹم بنانے کی بات کر رہی ہے. ایک ایسا سسٹم کہ جس میں کوئی پرسنالٹی یا کوئی فیملی اونر نہ ہو. ایک ایسا سسٹم یا ایک ایسا نظام جس میں میرٹ ہو, جس میں انٹرنل الیکشن ہو, جس میں مڈل کلاس کے پاس برابر کا موقع ہو. یعنی ریڑی والے کی بیٹی کے پاس ایکول اپارچونٹی ہو کہ وہ مریم صاحبہ کا مقابلہ کر سکے. یہاں مزدور کے بیٹے کے پاس یا کسان کی اولاد کے پاس برابر کا موقع ہو کہ وہ وڈیرے اور جاگیردار کے بیٹے کے سامنے کھڑا ہو سکے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں یہ موقع موجود ہے مڈل کلاس کے پاس؟ جواب ہے نہیں. وہ جس کی خوشامد سے اوپر بیٹھا ہوا بادشاہ یا جو کنگ ہے وہ خوشامد سے خوش ہوتا ہے
جس کی وفاداری پہ اس کو یقین ہوتا ہے, جس کی چاپلوسی سے جو ہے نا وہ مطمئن ہوتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ چلو تمہیں یہ میں عہدہ دیتا ہوں اور تمہیں آگے لے کر آتا ہوں. تو مڈل کلاس کو جب تک آپ میرٹ کی بنیاد پہ آگے نہیں لائیں گے, نظام کے اگینسٹ ایک نظام نہیں بنائیں گے, آپ نہیں کچھ کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کا. اور لڑائی لڑکے دیکھ لیا ہم نے, تو وائی ناٹ ہم متبادل ایک سسٹم اور نظام بنانے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک. بہت اس سے جو چیزیں ہیں اس سے مستفید ہوئے ہیں, بہت ساری جو ریزلٹس ہیں وہ چینج ہو گئے, دماغ میں جو فیکٹس آپ کے لیے چل رہے تھے ان میں بھی کافی تبدیلی آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز چل رہی ہے آپ کے والد صاحب کے حوالے سے کہ ان کے اوپر 295C کے پرچے ہیں, اور تو کوئی توہین رسالت کر کے یہاں سے جا چکے ہیں جرمنی میں, اور بہت ایسی غلیظ باتیں ہیں جو میں ابھی کہنا نہیں چاہتا کہ اپنے سوال کو ہائپ دینے کے لیے میں سب لفظ نہیں استعمال کر سکتا, کہ کیونکہ میں بھی ایک باپ کا بیٹا ہوں, اس کے لیے کوئی استعمال کرے گا تو مجھے اندازہ ہے ایسا ہی ہے. تو کیا اس میں صداقت ہے؟ اچھا, یہ جج صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے آصف بھائی بھی جانتے ہیں کہ یہ بدبختی جو ہے یہ شف والے جو پیر ہیں حق خطیب صاحب, ان کے غنڈوں نے, اور یہ 2-3 سال پہلے سے شروع کی تھی. اور وہ جو FIR لے کر آتے ہیں اپنے اس دعوے کے, اس میں کوئی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن وہ اسماعیل شاہ کر کے کوئی نام ہے اس کے اندر. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی ہے, آپ چاہیں میرا پاسپورٹ, میرے ڈاکومنٹس, میری ڈگری, ہر چیز دیکھ لیجئے. میرے والد کا نام سید محمد اسماعیل ہے میرے ہر ڈاکومنٹ کے اندر, میٹرک سے لے کے آن ورڈز اور سب. تو وہ نام ہی نہیں ہے جو وہ FIR کے اندر وہ پیش کر رہے ہیں. اور اتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ بدقسمتی سے PTI کے دوستوں سے مجھے شکوہ ہے کہ یار شف فراڈیے کے فالوورز نے جو ایک جھوٹ اور بہتان شروع کیا تھا, آپ پولیٹیکل ڈفرینس کے اندر اتنے گر گئے کہ آپ شف کے گنڈوں کے برابر آگے کھڑے ہو گئے. یعنی آپ شف کے اندھ بھگت جو ہیں, جو اس کے فالوورز ہیں, جو ذہن کا استعمال ہی نہیں کرتے, جو کہتے ہیں یار یہ کلندرے دوراں جو کرتب کر کے منہ سے کیلیں نکالتا ہے, آنکھ سے زنجیریں نکالتا ہے, آپ اس کے لیول پر اگر آ گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بھی تھوڑا سا ذرا اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو وہ فیکٹ موجود ہے کہ وہ یہ ایک الگ بات ہے کہ ظاہر والد سے میری والدہ کی علیحدگی ہو گئی تھی جب میں غالباً 6ٹھی جماعت میں تھا, تو اس کے بعد سے ہمارا اس طرح پھر رابطہ نہیں ہے, بہت کبھی ریئرلی کبھی بات ہو جائے. اور لیکن یہ کہ یہ الزام سراسر جھوٹ ہے, اگین اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. آپ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں یا میرا جو پورا ددیال اور ننیال کا خاندان ہے عادل جٹ صاحب, فیکچولی وہ خالفتاً پیور بریلوی سنی ہے. میرے ماموں, میری خالہ, میری نانی, میرے چاچو, میرے تایا, میری دادا دادی, نانا نانی, سب. اور اس کا یہ ہمارے یہاں پہ کانے کے قریب جو ہے, یعنی میرے دادا کے جو بڑے بھائی تھے پیر عبدالعزیز شاہ صاحب, ان کا دربار جو ہے وہ وہاں پہ ہے احمد پور لمحہ میں, صادق آباد میں. ان کی جو والدہ تھی میری دادی, ان کا مزار بھی وہیں پہ موجود ہے. ان کے جو فالوورز تھے 3, ان کے مزارات یہاں پر موجود ہیں, اور وہ پیور بریلوی. آپ جائیں اس کو چیک کرنا کوئی مشکل, آج کے دور میں کیا مشکل بات ہے. میری والدہ پیور بریلوی, میرے والد نے جامعہ اشرفیہ سے درس نظامی کیا, دیوبند مکتبہ فکر کا. جی ہاں, پھر انہوں نے ظاہر کے بیک گراؤنڈ سارا بریلوی وہ تھا, لیکن ظاہر ان کا اپنا ایک عقیدہ ایوالو ہوا ہے, وہ جہاں پہ بھی ہیں. لیکن ہمارا جو پورے کا پورا خاندان ہے وہ کون سے سید اہل سنت مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے. ہم نقوی بخاری سید ہیں, امام نقی علیہ السلام کی اولاد, اور ان کی اولاد میں سے وہ لوگ جو بخارا میں رہے. تو وہ زیادہ تر جتنے بھی یہ سید ہیں بخاری والے وہ بریلوی اور سنی ہیں. جی آپ میرا تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کہیں گے میں آپ کو لے چلتا ہوں. ہمارے جو میرے دادا کے مریدین کے دربار ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں, وہ سب تو اہل سنت والجماعت سے تعلق ہمارے پورے خاندان کا. میں نے یہ بھی چیزیں کلیئر ہو گئیں والد صاحب کے حوالے سے. تو ایک چیز اور کہ کافی عرصے سے جو میں نوٹس کرتا ہوں ایز اے جرنلسٹ, یہ میری سوچ ہے, اس سے سب کو اختلاف آپ کو بھی ہو سکتا ہے, کہ جو آپ کا سٹائل تھا ورک کا وہ اس میں کافی ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں. آپ جس بھی چیز پہ اٹیک کرتے تھے تو وہ فنش ہو جاتی تھی, وہ چاہے بڑے سے بڑا افسر ہو, کمشنر ہو, DG ہو, IG ہو, کوئی بھی اینی ون. لیکن جب آپ نے شف کے ساتھ یہ شروع کیا, آج بھی اس کا وہ جو میلہ ہے ابھی ریسنٹلی ہوا ہے ادھر, اسی طرح خلقت ہے. میں آپ کو ڈرون فوٹیج دکھا سکتا ہوں, ایسا ہی ہوگا. اور اس کی وہ جو ختم ہونے کا جو ہمیں نظر آتا تھا وہ نہیں ہوا. اچھا, اس میں نا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی کافی ساری چیزیں فیس کر کے رکنا پڑا, واپس آنا پڑا, یعنی نہیں ایسا نہیں ہے. سر عام میں نا بہت کوئی فرق پڑتا تھا تو 5% ہوتا تھا. یعنی آپ نے
اوورال اسٹیٹمنٹ دے دیا نا کہ ہمیشہ ہم چیز کو ختم کرتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمیں تو ایک چھوٹی سی فیکٹری جو تھی نا، جو انتڑیوں اور چربی کو پگھلا کے گھی بناتی تھی، اس کو بند کروانے کے لیے 6 بار چھاپا مارنا پڑا تھا. اور 6 بار چھاپا مارنے کے بعد اس وقت وزیر داخلہ ہوتے تھے رحمان ملک صاحب، انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ فون کیا، ایف آئی اے کی ذمہ داری لگائی، ایف آئی اے کی ٹیم گئی ہمارے ساتھ، ہم نے ایف آئی اے کے ساتھ سیل کیا اس فیکٹری کو، پھر کھل گئی. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم نے جو کیا اس کو ہم نے ختم ہی کروا دیا. ہمارا کام تھا اصولی طور پر، شعوری اور فکری طور پر لوگوں کو آگاہ کرنا کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے، شعور معاشرے کے اندر اجاگر کرنا. اور اپنے تئیں ہم نے ایفرٹ بھی کی، کچھ لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو ان کے عہدوں سے ہٹوانے کی، کچھ ایسی فیکٹریاں یا کارخانے یا جسم فروشی کے اڈے بند کروانے کی، یا اس طرح کے جو شرک کے اڈے ہیں بدقسمتی سے، شف جیسے معاملے میں، جس میں وہ جوتی اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ قرآن سے نعوذ باللہ افضل کا چیلا جو ہے، وہ ویڈیو موجود ہے، اس نے اس پہ رجوع بھی کیا ہوا ہے بات کے اندر. تو ہم نے، ہمارا کام تو یہ تھا، اس میں ہم نے ایفرٹ کی. لیکن آف کورس ہم نہ ریاست ہیں، نہ ہم عدالت ہیں، نہ ہم جج ہیں. ہم کوشش کر سکتے ہیں اور اللہ کی ذات جانتی ہے ہم نے کوشش کی. اب بھی وہ لیگل میٹر چل رہا ہے 18 تاریخ اس میں راولپنڈی کی کورٹ کے اندر، اس میں بھی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ریکارڈ پر آ جائیں اس کے سارے فراڈ. تو وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اللہ نے چاہا اس کا نتیجہ بھی کیا نکلتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے سارا کچھ بند کروا دیا تھا اور بند کروا کے آگے بڑھے. لیکن ہم ایز اے آڈینس، میں جو آپ کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ ہماری تو بھی، میں یہ حیثیت ہی نہیں سمجھتا کہ میں اقرار الحسن سے سوال آپ کا بڑا پن اللہ، اور یہ آن ویڈیو کلیم کرنا بھی مجھے اس میں بھی فخر ہے کہ آپ سے میں سوال پوچھنے کے سامنے بیٹھا ہوں. لیکن جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 90 پروگرام کیے ہیں تو 70 میں ہمیں رزلٹ نظر آیا ہے. وہ شخص سسپینڈ ہو گیا. جیل میں ہمارے شہر میں ایک اسلحہ فروش کو پکڑ کے آئے تھے، وہ اس کو ڈیوٹی پہ نہیں دوبارہ انہوں نے بحال ہونے دیا کہ اس کو اقرار نے پکڑا تھا. تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں ایگزامپلز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. زندگی ہے جج صاحب، ایسے ہی ہے، کبھی کامیابیاں ناکامی سمجھتے ہیں شف کے معاملے میں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا شعور اجاگر ہوا اس سارے معاملے میں، جو 6-8 مہینے کی ہم نے مستقل کیمپین کی، پھر یو کے میں آپ تشریف لے جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے لوگ اس سے متنفر ہیں. بلکہ ابھی یہ شف صاحب گئے تھے ادھر برمنگم سے، شاید انہوں نے وہاں کے علماء نے ان کو بھگا دیا، وہاں پہ نہیں ایونٹ کرنے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا ہمیشہ یہ پیمانہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 100% کامیابی حاصل کی ہے. آپ کا امپیکٹ کیا رہا، کتنے لوگ اس سے شعور اجاگر کرنے میں کتنے لوگوں کو آپ کامیاب رہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی. لیکن اس میں ایک بڑی پرابلم تھی شف والے معاملے میں. انفارچونیٹلی شف کے پیچھے اس سے بڑے بڑے شف جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور وہ بدقسمتی سے اس ملک کی ایجنسیاں ہیں اور اس ملک کے سرکاری لوگ ہیں. اور یہ مجھے بڑی تکلیف دہ بات لگتی ہے. اور آپ اندازہ کیجئے 8 مہینے ایک آدمی کی کرپشن کے ویڈیو اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہم دکھاتے رہے پوری قوم کو، اور 8ویں مہینے میں بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، وہ آرمی چیف کی علماء کانفرنس میں سب سے اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. دیٹ شوز اس کا انفلوئنس، دیٹ شوز اس کا جو ادارے کے اندر اس کا اثر و رسوخ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر ظاہر ہماری کیا ہی اوقات تھی. اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی گئی پورے ملک کے اندر. ہم نے نیب کو، ہم نے ایف بی آر کو اس کے ڈاکومنٹس بھیجے کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی کے کہ پوچھو تو صحیح یار کدھر سے آ رہے ہیں. کسی نے کوئی انکوائری انیشیٹ نہیں کی اس پہ. تو ظاہر پھر اقرار الحسن اکیلا ریاست سے تو نہیں لڑ سکتا. آپ اے آر وائی پہ کتنے پروگرام دیتے تھے ایک ہفتے میں؟ ایک ونس ان اے ویک. جی. تو آپ نے وہ کیوں چھوڑا؟ یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ تو نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، اکثر آپ کی چیزیں آتی ہیں نا، ابھی میں دیکھ کے وہ یہ چیزیں نوٹ کرتا ہوں. جیسے جم کا آپ نے وہ ایک دم سے وہ، میں نے تو نہیں کیا بھائی، وہ میرے بیچارے اپنے عید مزے کی کر دی، عمران خان صاحب سے معافی والی ویڈیو لگا دی، ٹرینر ڈال دی. ہاں لیکن چلیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی. یہ اے آر وائی چھوڑ کے ایک جب یار بات سنیں، ملینز کی تنخواہ تھی، 21 سال کا میرا. کون بدبخت اس کو پبلسٹی کے لیے چھوڑنا چاہے گا اپنے ایسے ادارے کو جو گھر کی طرح تھا؟ مگر اس میں پرابلم یہ آ رہا تھا کہ مجھے پھر عوام راج یا سرعام میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ سرعام میں ہم نے جو کرنا تھا اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کر لی، اب ذرا کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو کون چاہے گا یار؟ چینل نے چوائس دی آپ کو یا ذاتی طور پہ؟ ہاں جی. کیا اب یا عوامی راج؟ چینل نے بھی چوائس دی، اور ایک ماحول اور ایک ایسی چیزیں ہو گئی تھی کہ جس میں مجھے یہ لگتا تھا کہ اب دونوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی پڑے گی. تو آپ نے ویسے، آپ کے پاس ابھی راستے ہی یہ 2 بچے تھے، یا چھوڑ دو یا یہ چھوڑ دو، یا عوام راج چھوڑ دیں یا آپ سلام. کیا وجہ؟ چینل کو کوئی پریشر تھا یا؟ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ گل پلازا کا جب آگ لگنے کا واقعہ ہوا اور وہاں ہم گئے، وہ پیپلز پارٹی کے ایک عہدیدار سے ان کے ساتھ جھڑپ بڑپ ہوئی، تو ظاہر پہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ پریشر کے لوگ کہ یار دیکھیں نا اب یہ سیاستدان بن کے کر رہا ہے ہمارے اگینسٹ یہ، اور پھر وہ تو پریشر تو آتا ہے لامحالہ اس کا. تو آنے والے وقتوں میں یہ اور زیادہ پرابلمیٹک ہوتا. آخری سوال ہے اقرار صاحب، اب کمائیں گے کہاں سے؟
اللہ کی ذات ہے رازق، لیکن آف کورس 2-3 آپشن ہیں. ایک تو عید کی چھٹیاں آ گئیں، ورنہ 1-2 چینل سے بات ہو رہی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا. تو اب دوسری یا تیسری میٹنگ ہے. تو اگر کوئی ایسی جاب مل جائے کہ جس کا کوئی کانفلکٹ نہ ہو میرے عوام راج تحریک کے سفر سے، کوئی مینجمنٹ کا کام ہو سکتا ہے، پروگرام کی نوعیت بدل سکتی ہے، یا رمضان ٹرانسمیشن ہے فار ایگزامپل، تو رمضان ٹرانسمیشن بالکل ایک الگ کام ہے اور یہ بالکل ایک الگ بات ہے. تو یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو وہ لیٹس سی، ابھی کچھ دنوں میں وہ کلیئرٹی ہو جائے گی. شاید 50-50 ہے. نہیں تو میں نے 2-3 ایک ریئل اسٹیٹ کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا بیک اینڈ پہ ہم نے کام، بہت پرانا آپ کر رہے ہیں. ہاں جی، تو وہ اس کو ذرا تھوڑا سنجیدگی سے کرنا شروع کیا ہے. اس کے علاوہ 2-3 چھوٹے سے اور پلان ہے. 1-2 کمپنیاں چھوٹی سی رجسٹر کروا رہے ہیں. تو کوئی کاروبار جو کہ ظاہر سنت بھی ہے اور رزق حلال کا بہتر طریقہ. کسی کی ایک بیوی ہو نا تو گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے. آپ کی ماشاءاللہ 3 جی مشکل کام ہے، تو بہت زیادہ اخراجات ہیں. جی ایسا ہی ایسا. یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بار ہم نے یہ طے تھا کہ شاید ہم قربانی نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ابھی اس وقت فائنینشلی مشکل سچویشن سے گزر رہے ہیں. 21 سال میں انہوں نے کوئی آپ کو کوئی اکٹھے پیسے، یہ میں حیران ہوں. ویسے اس پہ جو ہے نا وہ ظاہر ARY کا قصور نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں رواجی نہیں ہے، یہ نہ روایت ہے نہ کوئی لا ہے کہ 21 سال آپ ایک ادارے کے ساتھ رہتے ہیں اور انفارچونیٹلی آخر میں بس وہی جو آپ کی تنخواہ رہتی ہے یا پینڈنگ ہوتی ہے وہی ملتی ہے آپ کو بس. جی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ سچی بات ہے، میرے لیے خود کے لیے بھی شاکنگ ہے. ویسے مجھے اندازہ تھا کہ ایسا ہی کچھ ہے، لیکن جس طرح دبئی میں جب تھے تب گریجویٹی ملتی تھی وہاں پہ یا کچھ ایسا. یہاں پہ وہ EOIB کا کچھ ہے، وہ بھی جب پتہ نہیں مرنے والے ہوں گے آپ تب کچھ ملے یا ملے. لیکن ادارہ جو ہے وہ اتنے لمبے اس کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں دیتا. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ اپنی زندگی کا بیسٹ ٹائم کسی بھی ادارے میں، ناٹ اسپیسیفکلی یار یہاں ہے ہی نہیں، اصول ہی نہیں ہے، نہ قانون ہے کوئی. تو یہ ہے، اس کے اوپر کام کریں گے، کرنا چاہیے. فیس کیا ہے ہم تو اوور آل سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کام کر رہے ہیں. نہیں یہ چینلز کو لے کر ہمارے مجھے آپ کو یہ پتا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں جتنے بھی رپورٹرز ہوتے ہیں، مجھے پتا کیا ہے، میں بھی بات کروں گا نا تو کہیں گے دیکھیں اقرار الحسن نے ARY کو رگڑ دیا، سلمان اقبال سے بڑا مطالبہ کر دیا نا. مجھے لگتا ہے اوور آل اس میں کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی اپنی جوانی کے، اپنی زندگی کے بہترین 20-21 سال کسی ادارے کو دے، اور تو مومنٹ وہ ریزائن کرے اس کے بعد سے بس وہ جو ایک نوٹس پیریڈ والی تنخواہ ہے بس وہی اس کا رائٹ ہو. یعنی آپ دیکھیے میڈیکل نہیں ہے، اب ختم ہو گیا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا، تب تو ARY کی طرف سے ایک میڈیکل کا وہ تھا. پھر لائف انشورنس تھی کہ خدا نہ خواستہ مارا جاتا تو چند کروڑ روپے چلو گھر کو مل جاتے، گھر والوں کو، اور اب آج وہ نہیں ہے میرے پاس. وہ بھی ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی نا. تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ نے 20-21-22 سال کسی بھی ادارے کے ساتھ اپنا سفر ختم کیا اور سب کچھ دھڑام سے ختم ہو گیا. تو یہ میرے کیس میں تو چلو میں مینیج کر رہا ہوں یار، اب کچھ سلسلہ 15 دن اور لگے گا، مہینہ اور لگے گا، انکم شروع ہو جائے گی کہیں نہ کہیں سے. لیکن یہ اصولی طور پہ زیرو سے شروع کریں گے نا. جی زیرو سے ہی ہے نا. نہیں چلے زیرو یوں نہیں ہے نا کہ اقرار الحسن نے ایفرٹ تو کی، دوستیاں بنی ہوئی ہیں، تعلق بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے. لیکن یہ کہ ایک بیچارہ کوئی بھی عام آدمی وہ 20 سال کسی ادارے کو دے اور اس کے بعد اس کو اچانک سے خدا حافظ اور سب ختم، گاڑی واڑی بھی واپس مل جائے گی نا، گاڑی بھی دے دیں گے ARY کو واپس. تو آپ تو سڑک پہ آ گئے ایک طرح سے. گاڑی بھی دے دی. جی ظاہر ہے. اقرا صاحب آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ رپورٹر، تحصیل رپورٹر ہوتے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک شخص کو معاوضہ نہیں ملنے کا، ساروں کا نہیں، کچھ پرسنٹیج ہے جن کو نہیں ملتا. ہمارے شہر میں تو ایک جرنلسٹ ہے، اب اس انہیں کو ملتا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں پتا. کچھ کو ملتا ہے، میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ. نہیں کچھ کو ملتا ہوگا نا، لیکن زیادہ تر کو نہیں ملتا. تو پھر وہ جرنلسٹ بلیک میلنگ کے علاوہ کیا کرے سرمایہ کے لیے؟ یہ بات ٹھیک ہے. اصل میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں جن کا آلریڈی فائنینس کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، وہ صرف اپنا انفلوئنس نہیں کرے گا. نہیں وہ صرف اپنا ششکے کے لیے ہوتا ہے کہ یار مائک فلانے چینل پر مائک دو آ دو. تو وہ بڑی بڑی سفارشیں ہمیں بھی آتی ہیں کہ یار آپ لے دیتے ہیں. نہیں ARY کو تو میں نے کبھی نہیں کر کے دیا. ڈیجیٹل کے لیے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں دوست احباب. تو سیٹلائٹ کا نہیں لے کے دیتے کسی کو؟ نہیں میرا تو تعلق کوئی نہیں ہے اس کام سے. ARY میں آپ کو جانتے ہیں ہمارے آنے سے پہلے سارے سلاٹس آلریڈی فل تھے. پھر وہ بیورو چیفس کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے. تو کچھ دوست کہتے ضرور رہتے ہیں ہمیں، 2-4 دوستوں نے کہا ہوگا پچھلے کچھ برسوں میں کہ جی ہمیں مائک کا وہ مائک دلوا دیں، ذرا لوگو دلوا دیں کہتے ہیں. تو وہ اپنا علاقے کے اندر اپنے انفلوئنس وغیرہ کے لیے بھی بہت سارے دوست پھر مائک لے لیتے ہیں. یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ جو میرے ذرائع سے یہ بات پتہ چلی، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ آپ ممبرشپ لینے کے خلاف ہیں کسی بھی پریس کلب کی، کسی بھی جرنلسٹ کی. نہیں میرا خیال ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ سے ہی میں نے سنا ہے کہ آپ ٹپیکل جرنلزم کی خلاف ہے. میرا کسی بات کو نہیں، وہ ہمارا تو جب ہم جس زمانے میں ہم نے شروع کیا تو اس زمانے میں تو یہ ڈیبیٹ بڑے عروج پر تھی کہ اینکر جرنلسٹ ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے. تو ہمارے جو اخباری دوست اور صحافی ہیں وہ مانتے نہیں تھے ٹیلی ویژن کے لوگوں کو یا رپورٹرز کے علاوہ کسی کو جرنلسٹ. تو اس زمانے میں میں نے، بلکہ جس زمانے میں
رپورٹنگ کرتا تھا 2004-05 میں یہاں ARY کی طرف سے, تب میں شاید فارم وام بھر کے دیا بھی تھا, مگر وہ پھر نہیں ہوئی, اور اس کے بعد مجھے ضرورت محسوس نہیں, لیکن ہونی چاہیے. میں اس میں اب کی کسی بھی ووٹ نہیں ہے, میرا کسی پریس کلب میں ووٹ نہیں ہے, یعنی رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں اس کے خلاف نہیں ہوں. نہیں ہونا چاہیے, نالائکی کی وجہ سے نہیں کی ہوگی تو ایک الگ بات ہے, لیکن میں اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوں. اقرار صاحب, آخری پیغام جو آپ ینگ جرنلسٹ جیسے میری طرح آپ کو دیکھ کر سیکھنے والے, ٹھیک ہے, ان کے لیے کیا دیں گے کہ کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے اس وقت ہمیں؟ یار صرف عوامی راج کے علاوہ صرف سچ پہ فوکس کریں. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا آفتاب اقبال صاحب نے اپنی ایک ویڈیو بنائی کہ جی وہ میں جس چینل کو فوجیوں نے بنوا کے دیا تھا, اس میں نے روف کلاسرا کو جو ہے نا وہ فوجیوں کے کہنے پہ نکالا تھا. یہ آج ہم ان سارے لوگوں کو صحافی مان رہے ہیں کہ جس میں عمران ریاض نے کہا ہوا ہے کہ میں نے فائلیں دیکھ کے پروگرام کیا, سمیع ابراہیم نے کہا ہوا ہے کہ میں استعمال ہوا, معید پیرزادہ نے کہا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے اگینسٹ استعمال کیا, صدیق جان کہتا ہے مجھے وہ 5-5 لاکھ روپے کی گڈیاں آفر کرتے ہوتے تھے عید کے اوپر جرنیلوں پہ. آج وہ سارے انقلابی بنے ہوئے ہیں, اور ہم کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی جرنیل کے حق میں نہ کوئی لفظ کہا نہ لکھا, بلکہ مخالفت کی جتنی اوقات اور جتنی حیثیت تھی, انہیں آج یہ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. یہی لوگ کہ جو کل تک ٹاؤٹ تھے, مانے ہوئے ہیں, اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, انہیں لگتا ہے نا اب نئے آپ ہیں. میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو اس بے غیرت اور بدبخت پر جو آج ٹاؤٹ ہے اور جو کل ٹاؤٹ. کوئی فوجی الائنس نہیں آپ کے ساتھ, میں کسی آپ سے جنرل کا نمبر گزارش کروں, میں کہتا ہوں, میں اس پہ انشاءاللہ بھی آپ جلد دیکھیں گے بھی کبھی, مجھے اتفاق ہوا کبھی دربار رسالت میں جانے کا, وہاں جا کے بھی میں ایک شور کروں گا کہ بات کہوں. میں نے اپنی صحافت کے لیے اور عوام راج تحریک کے لیے ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ کسی بھی سطح کے فوجی افسر سے کوئی رابطہ رکھا ہو, یا میرا کبھی کوئی رابطہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رہا ہو, تو بروز محشر مجھے رسول کریم کی شفاعت نصیب نہ ہو. اس سے بڑی کوئی بات آپ کہلوا سکتے ہیں تو مجھے بتائیں, میں وہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں. آپ کا کوئی الائنس نہیں ہے آرمی کے ساتھ زندگی میں, نہ کبھی رہا, نہ اب ہے, نہ آئندہ کی کوئی امید ہے کہ کسی امید پہ میں کر رہا ہوں کہ آگے چل کے ہم کبھی جنرل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کریں گے. نہیں کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے میں آپ کو